غیر قوموں سے تعصب۔ جب یسوع مسیح کی خوشخبری گناہ سے آلودہ برادری میں داخل ہوتی ہے تو مسیحیوں کو ایذا رسانی کی توقع کرنی چاہیے۔ میں مشل ہوں۔ انجیل کی منادی اس برائی میں داخل ہوئی جو افسس میں ہو رہی تھی۔ جب پالوس آیا تو اس نے وہاں کلام کی تعلیم دی اور وہاں ترتیس کے مدرسہ میں ہر ہفتہ پورے 2 سال تک خدمت رہا۔ لوگ مسیح کے پاس آئے اور کیا ہوا؟ اس بت پرست شہر میں انجیل کے داخل ہونے کے نتیجہ میں غیر قوموں کا تعصب بڑھ گیا۔ وہاں ایذا رسانی تھی اور اس کے نتیجے میں ہمیں اس اصول کے بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ سچ ہے، یہ آج بھی ہم پر کچھ خاص طریقوں سے لاگو ہوتا ہے۔ ہم اب اس کے عملی استعمال کے بارے میں بھی بات کریں گے، لیکن ذرا پالوس کے روحانی کامیابی پر غور کریں، اور جو ایمان لائے تھے ان میں سے بتھیروں نے آ کر اپنے اپنے کاموں کا اقرار اور اظہار کیا، اور بہت سے جادوگروں نے اپنی اپنی کتابیں اکٹھی کر کے سب لوگوں کے سامنے جلا دی، اور جب ان کی قیمت کا حساب ہوا تو 50,000 روپے کی نکلی۔ اسی طرح خداوند کا کلام زور پکڑ کر پھیلتا اور غالب ہوتا گیا۔ یہ ایک جشن تھا، افسس کی مرکزی سڑکوں پر ایک بہت بڑا جشن۔ ایک زمانے میں نے آج کی معیشت میں چاندی کی 50,000 تولے کی قیمت کا حساب لگایا۔ تب میں نے حساب لگایا کہ اس کی قیمت $5 ملین تھی۔ یہ کتابیں، یہ تومار، ذرا اس بارے میں سوچیں، شاید یہ آج کی معیشت میں زیادہ ہوں۔ سب دھوئیں کی طرح اڑاتا جاتا گیا۔ اب ہوا یوں کہ غیر قوموں کا تعصب شدید تھا، کیونکہ خوشخبری اس گناہ سے ابھری جگہ میں گھس چکی تھی، اور ہم اس کے بارے میں اعمال 19 کی آیت 23 میں پڑھتے ہیں۔ اس طریق کی بابت بڑا فساد اٹھا، اور ویسے غالباً اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے جو یسوع نے کہا جب اس نے کہا کہ راہ، حق اور زندگی میں ہوں، اور اسی طرح انجیل، اور جو لوگ انجیل کی پیروی کرتے ہیں انہوں نے اسے راہ کہا، تو وہاں فساد تھا۔ اس طریق کی بابت بڑا فساد اٹھا، کیونکہ دمتریس نام ایک سونار تھا جو ارتمیس کے روپہلو مندر بنوا کر اس پیشہ والوں کو بہت کام دلوا دیتا تھا۔ یہ ایک بہت بڑا کاروبار تھا۔ تصور کریں، یہ صرف افسس کے لوگوں کے لیے نہیں تھا، اور یہ بہت بڑا تھا، بلکہ پورے ایشیا کے لوگوں کے لیے تھا۔ جب وہ آتے تو ان چھوٹے بتوں کو خرید کر اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا کرتے، اور اس طرح اس نے ان کاریگریوں کو اکٹھا کیا۔ اس نے ان کو اور ان کے متعلق اور پیشے والوں کو جمع کر کے کہا کہ اے لوگو، تم جانتے ہو کہ ہماری اسودگی اسی کام کی بدولت ہے۔ ہم یہاں ایسے مرنے والے ہیں، اور تم دیکھتے اور سنتے ہو کہ صرف افسس ہی میں نہیں بلکہ تقریباً تمام ایشیا میں اس پالوس نے بہت سے لوگوں کو یہ کہہ کر قائل اور گمراہ کر دیا کہ جو ہاتھ کے بنائے ہوئے ہیں وہ خدا نہیں ہیں۔ دوسرے لفظوں میں یہ ایشیا کے ان دوسرے شہروں کے لوگ تھے جن کا ذکر مکاشفہ کی کتاب میں کیا گیا ہے۔ یہ تمام دوسری جگہوں پر کے کاروبار پر اثر انداز ہوا، کیونکہ جو لوگ آ رہے تھے اور مسیح کے پاس آ رہے تھے ترتیس کے مدرسہ میں خدمت کی وجہ سے، اور اس طرح اس نے ان لوگوں کو اپنا پریشان کن بیان جاری رکھا۔ بس صرف یہی خطرہ نہیں کہ ہمارا پیشہ بے قدر ہو جائے گا، بلکہ بڑی دیوی ارتمیس کا مندر بھی ناچیز ہو جائے گا، اور جسے تمام ایشیا اور ساری دنیا پوجتی ہے، خود اس کی بھی عظمت جاتی رہے گی۔ اس کی حمد کرو جو پورے ایشیا بلکہ پوری دنیا پر افضل ہے، اور یہ کوئی مبالغہ آرائی نہیں ہے۔ میں اور میرا شوہر ان 10 شہروں میں سے ایک میں تھے جسے ڈیکوپلس کہتے ہیں۔ یہ اسرائیل میں واپسی کا رستہ ہے۔ یہ یردن کے اس پار مشرق میں واقع ہے، اور ان 10 شہروں میں سے ایک میں ہم نے ارتمس کا مندر ابھی تک کھڑا دیکھا۔ چنانچہ جب وہ کہتا ہے پالوس کے الفاظ پوری دنیا کے لوگوں پر اثر انداز ہو رہے ہیں، یہ یقیناً نہ صرف افسس میں یا ایشیا میں بلکہ اسرائیل تک پھیلا ہوا تھا، جسے ہم آج اسرائیل کی سرزمین کہتے ہیں، اور اس کے اس پار جسے یردن کہا جاتا ہے، تو یہ ایک بات زبردست طور پر اثر انداز ہو رہی تھی۔ اور اس کے نتیجے میں کیا ہوا؟ ایک ہنگامہ، اور لوکا اپنے الفاظ میں اس کو کچھ یوں بیان کرتا ہے کہ وہ یہ سن کر قہر سے بھر گئے۔ ویسے یہ چاندی بنانے والے بہت چالاک تھا، کیونکہ اس نے کہ نہ صرف ہم اپنے کاروبار کھوئیں گے جو کہ لالچ اور خود غرضی کے زمرے میں آ سکتا ہے، وہ اس معاملے میں مذہب کو لاتا اور کہتا
اور یہ ہمارے مذہب کو تباہ کرنے جا رہے ہیں اور ارتمس کی عبادت گاہوں کو ڈھانا چاہتے ہیں۔ یہ ایک چال تھی کیونکہ اس کے نتیجے میں بہت فساد پیدا ہوا۔ ہم اس کے بارے میں اور پڑھتے ہیں اور چلا چلا کر کہنے لگے کہ افسیوں کی ارتمس بڑی ہے، اور تمام شہر میں ہلچل پڑ گئی۔ افسیوں کی ارتمس بڑی ہے، کیا آپ نے دیکھا کہ اس کے ایک جملے سے کیا اثر پڑا جو اس نے کہا کہ یہ ہمارے مذہب پر برا اثر ڈالیں گے، اور تمام شہر میں ہلچل پڑ گئی۔ ویسے تقریباً 25,000 لوگ بیٹھ سکتے تھے، اور لوگوں نے غائیوس اور ارسترخس مقدونیہ والوں کو جو پالوس کے ہم سفر تھے پکڑ لیا، اور ایک دل ہو کر تماشا گاہ کو دوڑے۔ جب پالوس نے مجمع میں جانا چاہا تو شاگردوں نے جانے نہ دیا اور شاید ان کی جان بچا لی، کیونکہ اگر وہ اس مجلس میں گیا ہوتا تو اسے مار دیا گیا ہوتا، اسے سنسار کیا جا سکتا تھا، وہ اسے مار سکتے تھے۔ اور اس نے افسس کو چھوڑا اور پھر آگے بڑھ کر تیسرا سفر جاری رکھا، اور ہم آگے اس بارے میں پڑھیں گے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ مجلس وہ وہاں آج بھی موجود ہے؟ اور مجھے یاد ہے کہ میں اس پلیٹ فارم پر بالکل نیچے مرکز میں کھڑی تھی، اور لوگوں کا ایک گروہ اور ہم اس بالا خانہ میں حمد کرنے لگے، تو ہے عظیم، کتنا عظیم، او میرے خداوند میرے خدا، جب میں تیرے عجائب غور کرتا ہوں، تیرے ہاتھ کی کاریگری، ساری کائنات وجود میں آئی۔ یہ ایسے لگتا ہے جیسے پالوس مارس ہل کے مقام پر بیان کر رہا ہے کہ سچا خدا کون ہے، بتوں کا خدا نہیں۔ اور مجھے یاد ہے کہ وہاں کچھ لوگ اسے بالا خانہ میں ان مقاموں پر بیٹھے ہوئے تھے، آسمان کے تارے بادلوں کی گرج میں، دیکھتا عالم میں تیرا جلال، اور ایک آواز ہم میں سے آئی جب ہم گا رہے تھے، اور کورس کچھ یوں شروع ہوا کہ تب گاتی میری روح تیری ثنا، تو ہے عظیم، کتنا عظیم۔ جب سوچتا ہوں میرے پیارے رب نے تھا بھیجا اپنے بیٹے کو یہاں کہ میرے بوجھ صلیب پر وہ اٹھائے، اور خون بہا کر فدیہ دے وہاں، اور خون بہا کر فدیہ دے وہاں، تب گاتی میری روح تیری ثنا، تو ہے عظیم، کتنا عظیم۔ وہاں بالا خانہ میں کھڑے ہو کر اس واحد سچے خدا کی حمد کرنا بہت ہی حیرت انگیز تھا، ان پتھروں کی یا لکڑی کے خدا کی نہیں، اور نہ ہی ارتمس کی۔ اور یہاں ایک عملی طور پر ایک سوال ہے، ہماری خاص ثقافتی صورتحال میں وہ کون سے رستے ہو سکتے ہیں، یعنی مسیح اقتدار جو ایذا رسانی کو لا سکتے ہیں، خاص طور پر ان کے لیے جو اس طاقتور کلام کی منادی کرتے تاکہ زندگیوں کو بدلیں۔ اب حقیقت کی بات یہ ہے کہ یہ بہت منفرد صورتحال معاشیت کے حوالے سے بہت ہی انوکھا ہے۔ ہماری مخصوص ثقافت میں کچھ معاملات میں یہ در حقیقت کہ ہم مسیحی ہیں اور مسیحی اقتدار کے پابند ہیں، واقعی یہ ہماری اچھی معاشرت کی ایک بڑی وجہ ہے۔ یہ اس کے بالکل برعکس ہے۔ مسیحی اقتدار نے ہماری ثقافت میں ہمیشہ سے اس ثقافت کی معاشیت کو بڑھانے میں بہت مدد کی۔ افسس میں جو کچھ ہوا اس سے بالکل مختلف، لیکن اس معاملے کی حقیقت یہ ہے کہ بحیثیت ایماندار ہمیں اپنی اقتدار کی وجہ سے غصہ اور ناراضگی کا سامنا کرنا پڑے گا، جو بت پرست اقتدار دنیاوی اقتدار سے ہم آہنگ نہیں ہے، اور وہ بت پرستی ہے کیونکہ خدا کے علاوہ جس چیز کی عبادت کی جاتی ہے وہ بت پرستی ہے۔ اور آج ہماری اقتدار بہت سی دنیاوی اقتدار کے براہ راست مخالف ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں خدا کا شکر ہے کہ وہ ہمیں مارنے کے لیے باہر نہیں، لیکن اگر آپ کبھی رات کو کچھ شوز دیکھتے ہیں، یہ آج کے وقت میں زیادہ مزاح کی سطح پر ہے، وہ ہمارا مذاق اڑاتے ہیں۔ وہ لوگ جو کلام کے اصولوں پر ایمان رکھتے ہیں، خاص طور پر ہمارے اخلاقی اصولوں پر، کیا آپ جانتے ہیں ہم کتنے بے وقوف ہو سکتے ہیں؟ ہم کب بالغ ہوں گے؟ ہم کب بڑے ہوں گے؟ کیا آپ کو احساس نہیں کہ یہ سب پرانے زمانے کا ہے؟ تو آج یہ مذاق کی سطح پر ہے، لطیفے، ہم اس میں بہت کچھ دیکھتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جیسے جیسے ہم خدا کی اقتدار سے دور ہوتے جاتے ہیں، ہم زیادہ سے زیادہ ایذا رسانی کا شکار ہوتے جاتے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ بائبل اس کی پیشن گوئی کرتی ہے، اور ہمیں اس کے لیے تیار رہنا چاہیے، اور ہمیں اس اصول کے بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے جو ہمارے پاس اس حوالے سے آتا ہے۔ جب یسوع مسیح کی خوشخبری گناہ سے آلودہ برادری میں داخل ہوتی ہے تو مسیحیوں کو
ایذا رسانی کی توقع کرنی چاہیے۔ در حقیقت پالوس نے کہا کہ جب وہ اس قید خانہ میں مسیح کی وجہ سے مرنے والا تھا، جہاں اس کا سر قلم کر دیا جانے والا تھا، تیموتھیوس کے نام اپنے آخری خط میں اس نے بلکہ جتنے مسیحی یسوع میں دینداری کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہیں وہ سب ستائے جائیں گے۔ اور ہم نے آج کے دور میں دوسری ثقافتوں کے لوگوں کی زندگیوں میں اس کی مثال دیکھی ہے، جو یسوع مسیح میں اپنے ایمان کی وجہ سے مر رہے ہیں، یہ جانتے اور یسوع مسیح کے ان لفظوں پر ایمان رکھتے ہوئے جو اس نے کہا کہ میں تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔